السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تمامی طلبہ کرام آج اقلاب کا طریقہ پڑھیں گے۔ کس کا طریقہ؟ اقلاب کا طریقہ۔ اس سے پہلے آپ نے نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے پڑھے ہیں، تو یہ 4 میں سے چوتھا قاعدہ ہے۔ پہلا قاعدہ اظہار تھا، دوسرا طریقہ آپ نے اخفا کا پڑھا، تیسرا طریقہ ادغام کا پڑھا، اور یہ چوتھا طریقہ ہے اقلاب کا طریقہ۔ ہم نے یہاں پر 4 لکھ دیا ہے، نمبر 4۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ اقلاب کی سب سے پہلے طریقہ بتایا جائے گا، اس کی تعریف کریں گے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اقلاب ہوگا۔ یعنی نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ نون ساکن یا تنوین کو کیا کریں گے؟ میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ جیسے میم نون زیر من با عین زبر با دال زیر دی۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ من بعدی، من بعدی لکھا ہوا ہے۔ اب آپ تمامی طلبہ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر ہے کیا؟ نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد یہاں پر کیا لکھا ہے؟ حرف با ہے۔ کیا ہے؟ حرف با ہے۔ نون ساکن کے بعد حرف با ہے، تو اب اس نون ساکن کو ہم کیا کریں گے؟ کس سے بدل دیں گے؟ کس سے بدل دیں گے؟ میم سے بدل دیں گے۔ چھوٹا سا یہاں پر میم لکھ دیا جاتا ہے۔ کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ چھوٹا سا یوں میم بنا دیا جاتا ہے۔ یہاں پر نون کو ہم نے میم سے بدل دیا۔ اب اس کو من بعدی نہیں پڑھیں گے، بلکہ اب اس کو میم بعدی، میم بعدی، یعنی نون ساکن کو ہم میم سے بدل دیں گے۔ کس سے بدل دیں گے؟ میم سے بدل دیں گے۔ اقلاب کی یہاں پر بتا رہے ہیں طریقہ، کہ اقلاب کا طریقہ لکھا ہوا ہے آج کے ہیڈنگ میں، کہ اقلاب کا طریقہ کیا ہے، اقلاب کیسے ہوتا ہے، اقلاب کرنے کا جو طریقہ اس میں کیا شرط ہے۔ کہ انہوں نے کہا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے۔ کیا آ جائے؟ حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا۔ یعنی نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ جیسے میم بعدی، اور اقلاب کا معنی بدلنا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، وہ مصدر ہے۔ اقلاب کا معنی ہوتا ہے بدلنا۔ اسی وجہ سے یہاں پر ہم نون ساکن کو کس سے بدل دیتے ہیں؟ میم سے۔ نون ساکن یا تنوین کو کس کو بدلنا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کو کس سے بدلنا ہے؟ میم سے بدلنا ہے۔ کس سے؟ میم سے بدلنا ہے۔ کب بدلیں گے؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے۔ حرف با یعنی کہ با حرف اگر آ گیا تو یہ قاعدہ پایا جائے گا۔ تو آپ نے پہلا طریقہ پڑھا اظہار کا طریقہ، اظہار کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ دوسرا اخفا کا طریقہ، کیسے ہوتا ہے، کب ہوتا ہے۔ تیسرا ادغام کا طریقہ، اور نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، ان میں سے یہ چوتھا طریقہ ہے اقلاب کا طریقہ، کہ اقلاب آپ کیسے کریں گے۔ یہ چاروں قواعد آپ حضرات بہت ہی اچھے سے یاد کر لیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اور اس
تعریف کو آپ لوگ اچھے سے یاد کر لیں کہ خلاب کا معنی کیا ہوتا ہے. خلاب کا معنی بدلنا ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ اگلے ویڈیو میں ملیں گے. تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.